اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار یا پریشان حال میں ہے تو اللہ پاک اس کی بھی پریشانی اور بیماری کو ختم کر دے۔ اسی کے ساتھ آج میں اپنا وظیفہ آپ کو بتاتی جاتی ہوں کہ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نیا، بہت ہی بلند اور بالا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو اور ہماری کاروبار بلند و بالا ہو تو لازماً اس وظیفے کو کیجیے گا۔ العلیم کا وظیفہ ہے، وسیع علم رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ یہ جو بچے ہیں پڑھائی میں بہت زیادہ نالائق ہوتے ہیں، اور بچوں کو پڑھائی کے وقت بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور خاص کر جب ایگزام ہو تو وہ بچے جو ایگزام دینا چاہتے ہیں تو وہ لازماً صبح کو ایک تسبیح پڑھ کر اپنے ایگزام دیں یا پڑھائی شروع کریں، تو انشاءاللہ ان کا ذہن اتنا تیز ہو جائے گا الحمدللہ اللہ کے حکم سے کہ وہ کبھی بھی کوئی سبق نہ بھولیں گے اور نہ ہی پیپرز میں فیل ہوں گے، انشاءاللہ اچھی پوزیشن آئیں گے۔ یہ ایک بہت ہی نیا وظیفہ ہے، آپ لوگوں نے یہ لازماً کرنا ہے۔ اور اس اسم جو ہے اس میں مبارک ہے العلیم کو بکثرت سے ورد کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا علم، روحانی علم، اور جس طرح کا بھی وہ اگر وہ پڑھائی میں ہے، اگر وہ حفظ کر رہا ہے، وہ عالم بن رہا ہے، عامل بن رہا ہے، اس میں اللہ پاک مدد کریں گے، اور اس کے جو علم کو ہے وہ اتنا کشیدہ، اتنا بلند، اتنا کھلا کر دیں گے کہ اس میں وہ خود حیران ہوگا کہ مجھے اتنی سب باتیں کیسے یاد ہیں اور تیری سب باتیں کیسے آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ کو اپنا جو پری عمل ہے وہ آپ کو بتاتی جاتی ہوں۔ اس میں جو پری آتی ہے، جو علیموں کی تسبیح کی، مطلب کہ ہر وقت علیموں کی تسبیح کرتی ہے، یہ پری بہت ہی باکمال ہے، لیکن یہ ایک ولی پری ہے، ایک بہت ہی نیا پری کا عمل ہے۔ آپ نے طریقہ اس کا ہے 9 چندی جمعرات کو آپ یہ عمل شروع کریں گے، اور دوران عمل آپ نے حصار لازماً قائم کرنا ہے، حصار ضروری ہے۔ اور پھر تہجد کے وقت آپ نے صرف اور صرف 41,000 مرتبہ 2 رکعت نفل کے ساتھ نفل توبہ پہلے پڑھیں گے، پھر 41,000 مرتبہ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں گے، اور پھر آپ جب 41,000 مرتبہ پڑھ لیں گے تو پھر 2 نفل شکرانے کے پڑھ کے تو اس تسبیح کرنے والی پری کو آپ دعا دیں گے، اور اس کو حاضر ہونے کا اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس کو ہماری مدد کے لیے، ہماری عطاعت کے لیے اس کو بھیج دیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 21 دن کا یہ عمل ہے، تو اللہ کے حکم سے ضرور آپ کامیاب ہوں گے۔ دن رات اللہ کے تمام جو بندے ہیں، جن بزرگان دین ہیں، اگر آپ ان کی نیاز دلاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دعا کرتی ہوں کہ آپ یہ عمل لازماً کریں تاکہ آپ کو بھی ولی بننے کا موقع ملے۔ اللہ پاک اپنا اتنا کرم آپ کے اوپر کریں کہ آپ کو اللہ پاک اتنا رزق عطا فرمائے، اور اتنا کہ آپ کو دنیا کی تمام جو چیزیں ہیں وہ بھول جائیں اور آخرت کی فکر لگ جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ قائم و دائم اور سلامت رکھے، اور عملیات کی دنیا میں بہت بلند اور بالا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور پلیز ہمارے مدرسے والوں کی طرف سے پیغام ہے کہ ہم علم کو پھیلانے چاہتے ہیں، ہم علم کو بہت بلند اور بالا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے رب کی ذات کے ساتھ کیا کیا کرم، کیا کیا نوازشیں جڑی ہیں۔ تو آپ کی برائے مہربانی ایک التماس ہے کہ آپ ہمارے علم کو پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ جتنے بھی میرے اچھے سبسکرائبر ہیں، اور ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں، تاکہ دنیا میں یہ ایک دنیا میں بلند و بالا علم بن جائے، اور سب کو پتہ لگے کہ قرآن پاک سے اور عمل جو ہے نورانی عمل سے اللہ پاک کے ناموں سے کتنی چیزیں وابستہ ہیں، کتنی چیزیں جڑی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔
دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے، تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پرندے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے، تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اول آخر 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی۔ اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل
جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے. جو بھی آپ کو میں شاید بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے, اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجیے گا, اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجیے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں. سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں. اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ریلیکس کر کے. اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں, جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں, تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں. لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے. ٹھیک ہے نا, بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے, اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے. تو اس چیز کا خیال کریں, اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں. اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں. وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجیے گا, اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجیے گا. اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی, اگر تم اپنی شرائط سے پھرو. ٹھیک ہے, یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں. غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں. غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا, جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی, اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. غلط کام سے دور رہیں, نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں, جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں. اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں, ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائے تو ہی بہتر ہے. عمل میں ڈر خوف, ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا. اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی, آپ اپنی مرضی سے کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے, اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے. ٹھیک ہے, ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے. اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ.